جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، سال 2024 اپنی زندگی کے آخری دن طے کر رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد 2025 سٹارٹ ہونے والا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک خوبصورت سال پلک جھپکتے ہم سے گزر گیا، اور اس سال کے اندر ما سوائے چند خوشیوں کے اور چند غمیوں کو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ ہم مست ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ سال گزر گیا، نیا سال آئے گا، ہم یہ کریں گے، یہ بنائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یعنی اگلی پلاننگ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک مسئول کے ہم سے سوال ہونا ہے۔ ہم نے یہ ضرور بضرور دیکھنا ہے کہ ہم نے اس گزرے ہوئے سال میں کیا کھویا، کیا پایا۔ دینی لحاظ سے ہم کتنا اللہ کے قریب آئے یا کتنا ہم شیطان کے قریب آئے۔ اللہ کے قریب آنے کی مقدار زیادہ ہے یا شیطان کے قریب آنے کی مقدار زیادہ ہے؟ اللہ کو دوست بنانے کی جستجو اور کوشش زیادہ ہے یا شیطان کو محبوب اور دوست بنانے کی جستجو اور کوشش زیادہ ہے؟ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اسے محاسبہ نفس بولتے ہیں، اور یہ ہم سے مطلوب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا حساب و کتاب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ قیامت والے دن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے کھولا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس کے بعد پرمٹ یا تو دائیں ہاتھ میں ملے گا، جنت جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، جہنم کی ٹکٹ ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود ہی کر لو، اپنے اعمال کی پرکھ خود ہی کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارے اعمال کی پرکھ کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لوگو زندگی کو ضائع نہ کرو، ضائع نہ سمجھو۔ تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ڈرایا، کس کام سے؟ اس کام سے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ مفسرین نے اس میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ کل کی تیاری، کل سے مراد آنے والا دن۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیا کی حقیقت بیان کر دی کہ ساری دنیا اور ساری مخلوق کی عمر جو ہے یہ ایک دن کے برابر ہے، جیسے آج اور کل میں صرف ایک دن کا فرق ہے۔ پوری زندگی کا حساب و کتاب ایک جگہ پہ اور کل کی فکر ایک جگہ پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے۔ جس طرح کل آنی ہے، قیامت بھی اتنی ہی قریب ہے، اور ویسے بھی قیامت قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے جس طرح کہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اور ان واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنی نیکیوں کی ریشو چیک کرو، اپنی برائیوں کے اوپر غور و فکر کرو۔ یہ دیکھو کہ ہم نے جو ہے وہ اس سال کے اندر کتنے اچھے کام کیے ہیں، اپنے اخلاق کو کس قدر سنوارا ہے، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے ذہن کو کس قدر ہم نے خوبصورت بنایا ہے، اور اگلے سال جو ہم نے پلاننگ کرنی ہے وہ بھی نیکیوں کے حساب سے کرنی ہے، وہ بھی نیکیوں کے اعتبار سے کرنی ہے۔ تب ہم جا کے جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنیں گے، مسلمان کہلائیں گے، اور مسلمانوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے بنیں گے۔ محاسبہ نفس، اپنے اعمال کی اصلاح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس نے مجھ سے میری بہت نیکیاں چھین لی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کو جنت کی ضمانتیں مل چکی، گارنٹیاں مل چکی،
پھر بھی وہ اپنا محاسبہ نفس اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اپنے اعضاء کو جھونڈ رہے ہیں، اپنے اعضاء کو جو ہے وہ جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو کھینچ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہم برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا خیال کریں، ہم اپنا جو ہے نا وہ آڈٹ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان، کامیاب ترین کمپنی، کامیاب ترین شعبہ وہی ہوتا ہے جو سال کے آخر میں اپنا آڈٹ کرتا ہے اور پھر اس کے حساب سے چلتا ہے کہ اس سال ہم نے کتنا کمایا، کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا نقصان اٹھایا، اور آئندہ سال ہمیں کیا کرنا ہے۔ بعین ہی یہ طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے اگر ہم نے اللہ کی جنت لینی ہے۔ ہمیں اپنی نیکیوں کا، اپنی برائیوں کا آڈٹ کرنا ہے، حساب کرنا ہے، اور اگلے سال کا خطہ تیار کرنا ہے، شیڈول تیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب موت آئے گی پھر انسان ترلے مارے گا، منتیں کرے گا، چیخے گا، پکارے گا، یا اللہ ایک مرتبہ بھیج دنیا میں، ساری نیکیاں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اب نہیں، پہلے کدھر گیا تھا، پہلے کیا ہو گیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان قیامت والے دن اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہٹا سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا جب تک وہ اللہ کو اس چیز کا حساب نہیں دے دے گا کہ میں نے زندگی کہاں گزاری، زندگی میں کیا کیا کیا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنی جو ہے وہ جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔